अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा नंबर 30 सूरतुल बलद. तिलावत होगी आयत नंबर 17 ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह. 17 नंबर की आयत से तिलावत होगी. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. आयत 17. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen quickly. सूरतुल बलद मक्की सूरा है. अल बलद खास शहर, मक्का की तरफ इशारा है. अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मक्का शहर की कसम उठाई, फतेह मक्का की खुशखबरी दे दी. हर वालिद और औलाद की कसम खाकर फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, कि बेशक हमने पैदा किया इंसान को. किसने? अल्लाह ने पैदा किया हर इंसान को, लेकिन इंसान को मुशक्कत में पैदा किया, मुश्किल में पैदा किया, और जिंदगी भर उसके लिए चैलेंजेस रहेंगे, तकलीफ रहेगी. किसी आराम और सुकून की अल्लाह ने हमें गारंटी नहीं दी है इस दुनिया में. इस दुनिया में हमें आराम और सुकून किसी को भी नहीं मिल सकता. एक के बाद एक चैलेंजेस आते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है. फिर फरमाया, क्या इंसान ये सोचता है आयत 5 में कि हरगिज नहीं कोई और इंसान के ऊपर कादिर. क्या इंसान इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं? तो बात यह है कि बेशक अल्लाह का, सिर्फ अल्लाह का हम सब पर कंट्रोल है. आयत 6. इंसान कहता है कि मैंने खूब माल खर्च किया, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, मैंने खूब ढेरों माल मैं खर्च करता हूँ. देखो मैंने कैसा बंगला बनाया, कैसी करोड़ों की पेंटिंग्स लगाते हैं उसके अंदर. पेंटिंग्स, मैं स्पेशली क्यों हमेशा पेंटिंग की बात करती हूँ कि वो कोई जरूरत की चीज तो है नहीं पेंटिंग, और उसमें इतने करोड़ डालकर और दिखावा शोहरत करते हैं कि क्या है हमारा स्टेटस. देखो जरा, ब्रांड्स पहनकर शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं अपने माल का. तो अल्लाह ताला पूछते हैं, अयह सबू, क्या इंसान सोचता है कि कोई नहीं उसे देखने वाला? क्या तुम्हें कोई नहीं देख रहा है ये तुम क्या कर रहे हो?
کہاں اپنا مال، اپنی صحت، اپنی جوانی، اپنا ٹائم تم لگا رہے ہو؟ کس کام میں؟ منافقت میں، دکھاوے میں، میرے پاس اتنا، میرے پاس اتنا، فیس بک اسٹیٹس اینڈ اسٹوریز پہ کیا ڈالتے ہیں؟ اللہ، اگر ہمیں صدقہ کرنا ہی ہے تو ہمارا صدقہ کون دیکھتا ہے سب سے پہلے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر اسے بھی دکھانے کی، کہنے کی کسی سے ضرورت ہے کہ میں نے اسے یہ دیا، وہ دیا، اتنا دیا؟ وہ بھی سب کیا ہو گیا؟ دکھاوے میں ضائع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے، یہ مال جس پہ تم فخر کرتے ہو نا، یہ مال بھی تمہیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اور اس پہ اتنا اتراتے ہو۔ تو اللہ نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ کہ اللہ نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ پھر ان آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ وہاں پر بھی غلط کام۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان بھی دی ہے اور دو ہونٹ بھی دیے، اس کا کیا فائدہ اٹھاتے ہو؟ وہاں پر بھی غیبت، مکاری، جھوٹ، دغابازی، جھگڑے، فساد، ریاکاری، تانے۔ ہونٹ دیے تاکہ کنٹرول میں رکھو اپنی زبان کو، اور آنکھیں بھی دی ہے تو اس پر دو پردے، پلکیں بھی دے دی ہے، اور اللہ نے ہدایت دی انسان کو نجدین، دو راستوں کی، چاہے تو صحیح راستہ صراط مستقیم پر چل پڑو، یا پھر غلط راستہ، بھٹکنے والا گمراہی کا راستہ چنو، مرضی تمہاری ہے۔ آیت 11، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا، پھر نہیں، اقتحم العقبہ، پھر نہیں وہ چڑھ سکتا، پار کر سکتا، عقبہ، دشوار گھاٹی کو۔ کیا ہے یہ دشوار گھاٹی؟ یعنی کرنے کے کام جو اللہ کے نزدیک کیسے ہے؟ انہی کاموں کی اللہ کے نزدیک قدر ہے، پہچان ہے۔ یہ کرنا ہے تو یہ کام کرو، ذرا کر کے تو دکھاؤ۔ دیکھنے میں بڑے مشکل لگتے ہیں یہ کام، ہر کوئی اس پہاڑی کو نہیں چڑھ سکتا۔ پہاڑی چڑھنے کا مطلب کہ یہ کام جو اللہ کے نزدیک بہت ہی ویلیویبل، پریشیس اعمال، لیکن انسان کو یہ مشکل لگتے ہیں۔ کون سے ہے یہ کام؟ وما ادراک ما عقبہ، اور کیا سمجھائے ہم آپ کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے یہ عقبہ، یہ پہاڑی، یہ مشکل کام؟ نمبر 1 آیت 13، فک رقبہ، ایک غلام کی گردن آزاد کرنا، اس کی زندگی کو آزاد کرنا غلامی سے، پھر چاہے وہ غلام ہو یا کسی قرضے کے نیچے ڈوبا ہو یا ناحق جیل میں پھنسا ہوا ہو، یا کوئی اسے ستاتا ہو، پریشان کرتا ہو، تو کیا کرو؟ اس کی مٹھی کھلواؤ، اس کی جان چھڑاؤ اس مصیبت سے۔ یہ ہے کرنے کا سب سے مشکل، سب سے بڑا کام۔ آیت 14، یا یہ نہیں ہو سکتا تو کیا کرو؟ یا تو کھانا کھلاؤ شدید بھوکے کو، اس دن جب وہ بہت زیادہ بھوکا ہے۔ آپ جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں تک ان کے پیٹ میں اناج نہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھوکے دن نکالے ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ہمارے گھروں میں 3 دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پر ہم گزارا کرتے تھے۔ کیا تھی وہ 2 کالی چیزیں؟ کھجور اور پانی والی۔ کھجور اور پانی۔ اور آپ ذرا اپنے گھروں میں چیک کریں کتنا کھانا ہم کھاتے ہیں۔ ہمارے گھر کے کچن کے شیلف چیک کرو، فریج چیک کرو، فریزرز چیک کرو۔ اللہ اکبر، کتنا کھانا ہمارے پاس ہے اور کتنا ہم کھاتے ہیں۔
اور کتنا اسی میں وقت بھی برباد کرتے ہیں، اور پھر اتنی بیماریاں ہیں. اللہ اکبر. اور کھانے میں نقص نکالتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا. ہم لوگ تو سب جج بن کے بیٹھے. جو بھی کھانا بناتی ہے، چاہے وہ بہو ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو، یا وہ ہماری کک ہو، ہم جج بن کے بیٹھے. اس میں نمک کم ہے، اس میں یہ کم ہے، اس میں یہ زیادہ ہے، یہ تو اتنا اچھا نہیں بنا. اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، شکایتیں کرتے. اللہ نے یہاں فرمایا کھانا کھلاؤ دوسروں کو، مسکین کو ڈھونڈو. ڈھونڈو ایسے مسکین کو جو شدید بھوکا ہو. ہم تو ایسی پارٹیز کرتے ان لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جو آلریڈی ان کے پاس اتنا کھانا ہے، پھر وہ ہمارے گھر پہ بھی آ کے نخرے کرتے ہیں. آئی ایم آن ڈائٹ، میرا تو شوگر ہائی رہتا ہے، میں یہ نہیں کھا سکتی ہوں. آئی ول اونلی ٹچ دس، میں صرف یہ ٹیسٹ کروں گی. اور ہم نے ان کے لیے 50 طرح کے کھانے بنائے ہوئے. اس کا اجر ہے یا وہاں منافقت ہے؟ اور اجر یہاں پہ ہے کہ جاؤ ڈھونڈو، شدید بھوکے کو ڈھونڈو، اسے کھلاؤ. نیکسٹ، یتیمن ذا مقربہ، اور مسکین بھوکے کے علاوہ یتیموں کو کھلاؤ. اور یتیموں میں بھی جو تمہارے قریب رشتہ دار ہیں. اللہ اکبر. لاسٹ کلاس میں ہم نے 2 انگلیاں ملائی تھی نا، کچھ آیا تھا آپ کو خیال؟ ملا لو اپنی 2 انگلیاں. چھوٹی انگلی کون ہے؟ میں ہوں. بڑی انگلی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اب امیجن کرو تمہاری دونوں انگلیاں ملاؤ. چھوٹی انگلی میں ہوں، بڑی انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جنت میں ہے. اور کون سی جنت؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے اعلیٰ جنت ہے. اور میں ان کے ساتھ رہوں گی اتنے قریب. اگر میں یتیم کی کفالت کروں، اسے کھانا کھلاؤں، اگر میں یتیم کو کھلاؤں، بھوکے کو کھلاؤں، تو یہ مرتبہ مل سکتا ہے. اور پارٹیز دوں، اور پینٹنگز لگاؤں، اور جھومر چمکاؤں، اس کے لیے نہیں ہے یہ اجر. تو ہم کون سی ڈائریکشن میں بھاگ رہے؟ جنت چاہیے تو یہ کام کرنے ہوں گے انشاءاللہ. او مسکینن ذا متربہ، یا مسکین کو کھانا کھلاؤ، اس مسکین کو جو دھول مٹی میں پڑا ہے، اس کے پاس نہ گھر ہے، نہ کپڑے ہے، نہ چادر ہے، نہ شیلٹر ہے، اور بھوکا بھی. جاؤ ایسوں کو ڈھونڈو، ان کو کھانا کھلاؤ. تب تمہیں کیا ملے گی؟ تب تمہیں ملے گی وہ جنت. اور یہ مشکل کام کوئی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا فلقتحم العقبہ، پھر نہیں وہ سر کر سکتا اس دشوار گھاٹی کو. کیونکہ انسان کو تو چاہیے سب میرے لیے. آئی می مائی سیلف، میں ہی تو رحم کے قابل ہوں، مجھے ہی تو اور چاہیے، دوسروں کو کب دوں؟ ابھی یہ عقبہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، ایک مشن ہے، ایک ٹیسٹ ہے. اس ٹیسٹ کو پار کرنے کے لیے کیا چاہیے بتاؤ آپ کے پاس؟ آپ لوگ بتاؤ مجھے. کیا ہم یہ گھاٹی پار کر سکتے؟ یہ مشکل ساری نیکیاں ہم کر سکتے؟ یہ کرنے کے لیے میرے پاس کیا کیا ہونا ضروری ہے؟ آپ لوگ بتاؤ. باجی تقوی. اچھا، یہ مقدسہ کہتی ہے تقوی. دیکھیے ہم ایسی کلاس میں بیٹھے ہیں نا، تو ہمارے جواب بھی کتنے خوبصورت ہیں. Am I right? No problem. Second, خواہش فور جنت. ویری گڈ، خواہش فار جنت. یہ سب لکھتے چلیے آپ، ہاں، کیونکہ یہ اتنے اچھے آنسرز ابھی آ رہے ہیں ہمارے پاس. ڈونٹ مس دیم. نیکسٹ، باجی ایمپتھی. ایمپتی، ذرا سمجھاؤ کیا ہے یہ؟ باجی دوسرے کس سے گزر رہے ہیں اس کو خود فیل کرنا، کس مصیبت. اوکے، دوسروں کی مصیبت کو خود سمجھنا، اس کا احساس ہونا، ایمپتی. ویری گڈ. نیکسٹ، ہاں، اور سب سے ضروری ہے وقت.
वेरी गुड वक्त अम्मी, निकालना, हाँ। वक्त निकालना, अम्मी आ गए माशाल्लाह। तो हम अपना वक्त निकाल रहे दूसरों के लिए, वेरी नाइस। और बोलते जाओ जल्दी जल्दी। बाजी बस खाली नियत और शो बाजी ऑफ नहीं नियत, हो। वन बाय वन बोलो सुरैया। खालिस नियत अल्लाह की रजा के लिए। हाँ, ये सब में मेरा दिखावा नहीं होना चाहिए, मेरी नियत अल्लाह के लिए हो। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो भाई। खत्म हो और गए सारे पॉइंट्स। उसके बदले में कोई हमको बदला नहीं चाहिए सामने वाले से। हमको कोई बदला नहीं चाहिए। अंजुम आप बोलो। जरीन। अच्छे इखलाक। अच्छा, अखलाक भी जरूरी है, वेरी गुड। जरीन। हाँ बाजी, किसी की मुसीबत के वक्त काम आना बाजी। वेरी गुड। तो ये आप लोग के पॉइंट्स सही है। अब अल्लाह ताला के पॉइंट्स देख ले कि अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे कि ये सब करने के लिए तुम्हारे पास क्या होना जरूरी है। हम्म और इस लिस्ट में अल्लाह ताला ने माल का नाम नहीं लिया कि तुम्हारे पास माल होना जरूरी है, क्योंकि एक निवाला तो आप किसी को खिला सकते हो, एक रोटी, एक 10 रुपया आप किसी को भी दे सकते हो, तो उसके लिए माल का होना जरूरी नहीं है। अब देखो अल्लाह ताला क्या फरमाते, क्या होना जरूरी है, जवाब यहीं से मिलेगा। आप सबके पॉइंट्स भी बहुत अच्छे थे। आयत 17, तुम कान, फिर हो, देखो, तुम, फिर, कान, हो, शुड हैव, मिनल्लज़ीना आमनू, वो इंसान कौन हो, मिनल्लज़ीना आमनू, सबसे जरूरी है कि वो इंसान ईमान वाला इंसान हो, मोमिन हो। हम्म क्योंकि जो ईमान रखता है ना अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, उसी को उसी को पूरा यकीन है कि मेरी हर नेकी का बदला मेरा रब मुझे देगा, दुनिया में भी, आखिरत में भी, जन्नत में भी। मेरे हर नेकी के काम से कोई राजी हो या ना हो, मेरा रब मुझसे बहुत राजी होता है, और वही तो कदरदान है। दुनिया तो कभी खुश होती ही नहीं, होगी भी नहीं। तो सबसे पहली क्वालिटी उस इंसान में क्या हो कि वो मोमिन हो, तो उसकी सारी ये नेकियां काबिले कबूल। नेक्स्ट क्या है, वतवासौ बिस्सब्र, ये मोमिन ऐसा हो कि खुद भी सब्र करने वाला हो और तवासी करे, यानी क्या करे, मोटिवेट करे, एनकरेज करे लोगों को सब्र करने पर। सब्र वो जाता ही है ऐसे लोगों के पास ना, जो भूखे प्यासे, जो मुश्किल में है, कोई बीमार है, कोई कर्जे में डूबा हुआ है, तो वो ऐसे लोगों के पास जाके क्या करे, उन्हें सब्र की तलकीन करे। और सब्र कैसा सब्र, कैसे सब्र की तलकीन, कि सब वो उस सब्र के साथ उम्मीद दिलाए, अपने रब के रहमत की उम्मीद दिलाए, कि आज तुम्हारी मुश्किल है ना, अल्लाह ने फरमाया है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। जब भी किसी के पास जाए ये बात करे कि तुम बहुत सब्र वाले हो और अल्लाह तुम्हारे साथ है, और सब्र करने वालों के लिए जन्नत है। और किसी को उकसाए ना, भड़काए ना, क्योंकि वो इसके ऑपोजिट जाएगा। तो जब आप किसी को सब्र की तलकीन करते हो तो अल्लाह कितना राजी होता है आपसे। और सब्र की तलकीन और कहाँ पढ़े थे हमने, वतवासौ बिस्सब्र कहाँ पढ़े थे, असर। सूरह अस्र में। और ये हमारे ऊपर लाजिम है। क्या पढ़े थे हमने, वल अस्र, कसम है वक्त की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर इंसान नुकसान में, एवरीबडी इज इन लॉस।
سوائے کس کے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو یہ کام کرے چاروں وہی بچنے والے ہیں. تو وہی کام پھر سے یہاں آ گئے. اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو، نقصان سے بچانا چاہتے ہو، تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو، دوسروں کو صبر کرنے کی تلقین دو. ہم لوگ تو خود اتنے بے صبرے ہیں، دوسروں کو کیا صبر سکھائیں گے؟ جب خود کی باری آتی ہے تو ہم تو صبر نہیں کر پاتے، دوسروں کو کیا سکھائیں گے صبر؟ For that we have to raise our level of ایمان، our level of صبر. اور پھر یہ خود کے لیے بھی ہے نا، خود کے لیے بھی. ابھی ہم نے کیا پڑھے تھے کہ مسکین، یتیم، قریبی رشتہ داروں کو کھلاؤ، ان کا خیال رکھو، ان کی مدد کرو. تو کیا ہوتا ہے اس وقت؟ آپ بہت زیادہ رشتہ داروں کے ساتھ جاتے ہو تو آپ کو پتہ ہے رشتہ دار کیا کرتے؟ رشتہ دار کو انگلی دو تو کیا پکڑ لیتے؟ پورا پوچھا باجی. پورا پوچھا پکڑ لے، پورا ہاتھ پکڑ لیتے. اور پھر رشتہ داروں کے بیچ بیٹھنا بھی آسان نہیں ہے نا. کبھی وہ باتیں سناتے، کبھی تانے مارتے، کبھی وہ ڈیمانڈس کرتے، کبھی وہ غیبت بھی کرتے، کبھی وہ مگج ماری بھی کرتے، ہیڈ ایک بھی کرتے. وہاں خود کو بھی صبر کرنا ہوتا ہے ہم کو، اور ان کو بھی صبر کی تلقین دینی. یہ سب برداشت کرنا، یہ جنت میں لے جانے والے کام ہے. یہ ہے اس پہاڑی کو چڑھنا. اور پھر ہم نے کیا حدیث پڑھے رشتہ داروں کے بارے میں؟ ڈبل اجر کی کیا حدیث پڑھے تھے؟ رشتے داروں کے ساتھ احسان کریں گے تو باجی ڈبل اجر ہے. ڈبل اجر ہے. کس چیز کا ڈبل اجر ہے؟ ایک تو صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا. ویری گڈ. ایک تو صدقے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا. اور ہم نے کیا پڑھے تھے کہ رشتے کو کاٹنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو پھر دیکھو حدیث سن لو، میں آپ لوگ کو ایک حدیث لکھواتی ہوں. حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بغض نہ کرو. بغض یعنی کیا؟ دشمنی. آپس میں بغض نہ کرو، قوما. حسد نہ کرو، قوما. ترک ملاقات نہ کرو. ترک ملاقات یعنی میل جول کو ختم نہ کرو، کاٹو نہیں، قوما. بھائی بھائی بن کر رہو. اور یہی سب کچھ ہم کرتے ہیں. ہم رشتہ داروں کے ساتھ دشمنی، حسد، ترک ملاقات اور دشمنی نبھاتے ہیں، بھائی بھائی بن کر نہیں رہتے. ایک اور حدیث ہم کو کیا ملی تھی کہ 3 دن تک میکزیمم کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ اگر 3 دن تک ہم نے بات چیت بند کر دی تو الاؤڈ ہے؟ نہیں. نہیں. میکزیمم لمٹ ہے 3 days. اس کے بعد کیا کرو؟ ایٹ لیسٹ سلام بھیج دو. اس سے زیادہ آپ کسی سے بات چیت کے بغیر نہیں رہ سکتے. اس کا مطلب فون کرتے رہنا ہے سب کو نہیں ہے. جس سے آپ کا جھگڑا ہے 3 دن سے زیادہ وہ جھگڑے کو کنٹینیو نہیں کرنا ہے. خود اپنی طرف سے کال کر لو، آپ کال کر لو، سلام دعا ہو جائے گی، بات ختم. کیونکہ رشتہ داروں میں کسی کی عادت کسی کو پسند نہیں ہوتی ہے، کسی کو کسی کی بات چیت کا انداز پسند نہیں ہوتا ہے، آل دیٹ. ٹھیک ہے. تو یہ تھا تواسی بالصبر. اب آ رہا ہے ایک ایسا پیارا لفظ جو ابھی تک نہیں پڑھا ہم نے، وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. اور کیا ہو ہمارے اندر تواسی، کس چیز کی نصیحت اور ایڈوائس کرنی ہے؟ بالمرحمہ،
کتنا پیارا ورڈ ہے. مرحمہ میں کیا ورڈ ملتا ہے ہمیں؟ رحم. رحم، کمپیشن، ہمدردی، نرمی، محبت. کیا کیا ملا ہمیں مرحمہ میں؟ رحم، ہمدردی، نرمی، کمپیشن، محبت، مہربانی، عاجزی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ تمہارے اندر ڈیولپ کرنا آسان نہیں ہے. دوسروں کے لیے تمہارے اندر یہ سارے جذبات امڑنے چاہیے، تب تم ہو ایک اچھے پکے سچے مومن. تو کتنا بڑا ہے. مومن بننا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو. ابھی حدیث سن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان، کیا فرمایا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے. عمارت سمجھتے ہو؟ بلڈنگ. ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے. جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ ہم سب مسلمان آپس میں کیسے ہیں؟ بھائی بھائی، اور ایک بلڈنگ کی طرح ہے. اگر ایک حصہ کمزور ہونے لگے، یعنی ایک مومن کی کوئی کمزوری، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف ہے، تو دوسرے مومن کو چاہیے کہ اس کا سپورٹ بنے اور اسے اسٹرانگ بنا دے. سبحان اللہ. اور اس حدیث کو کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. آپ اپنے ہاتھ اٹھائیے، سب لوگ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے، اور انگلیاں جو ہے نا ان کو تھوڑا سا اسٹریچ کر لے. اب سبھی اپنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ایسی کینچی کی طرح ملا لو. کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھ کھولو، انگلیاں اسٹریچ کرو، اور وہ انگلیاں کینچی کی طرح دونوں ہاتھوں کی ملا لو. اور ابھی ہاتھ پکا مضبوط ہو گیا کہ نہیں چاند آنٹی؟ کیا آپ نے؟ جی سب ہاں، نے کیا؟ ہو گیا. بہت دیکھو مضبوط. آپ کتنا مضبوط ہو گیا، کینچی کی طرح. اور فرمایا ایسی ہوتی ہے مومنوں کی عمارت، اسٹرانگ. سبحان اللہ. اور جو یہ کر لے پھر اس کے لیے کیا ہے؟ آئی ایم کمنگ بیک ٹو مرحمہ. مجھے یہ ورڈ بہت اچھا لگا ہے. وی ول ڈسکس اٹ. بٹ یہ سب کچھ کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ دیکھو آیت 18 میں، اولئک، یہی لوگ، اصحاب المیمنہ، یہ سارے لوگ ہوں گے ساتھی، میمنہ یعنی جن کے رائٹ ہینڈ میں اعمال نامے دیے جائیں گے. سبحان اللہ. یعنی یہ سب پاس ہو گئے قیامت کے دن، یہ سب جنتی ہوں گے. میمنہ میں ہمیں یمنہ ورڈ ملتا ہے. یمنہ کا مطلب ہوتا ہے یہ نیک بخت لوگ، بابرکت لوگ، یہ جنتی. رائٹ ہینڈ میں اعمال نامہ پاس ہو گئے. اب یہ پاس ہونے کے لیے دیکھو کیا کیا کرنا ہے. اس پہاڑی پر چڑھنا ہے، ایسے مشکل نیک اعمال کرنے ہیں. صرف سیلفش نہیں بننا ہے. آئی می مائی سیلف، میں اچھے کپڑے پہنوں، میں اچھی دکھوں، میں یہ کھاؤں، میں ادھر جاؤں، میں ادھر گھوموں، سب میں. تو میں کرتے کرتے پھر کہاں پہنچ جائے گا وہ انسان؟ وہ آگے آ رہا ہے والذین کفروا، آیت 19. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر کیا کا کیا مطلب؟ جو نہیں مانے. ایمان کا اپوزٹ ہے نا کفر. اوپر آیا تھا والذین آمنوا، یہاں پہ والذین کفروا، جو نہیں مانتے. کس کو نہیں مانتے؟ اللہ کو نہیں مانتے. اور کیا نہیں مانتے؟ اللہ کی کوئی بات نہیں مانتے. بھی آیاتنا، کس کو نہیں مانتے؟ اللہ فرماتے ہماری آیات کو جو نہیں مانتے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے. اور اسپیشلی کون سی آیات؟ لکھ لیجئے بریکٹ میں،
आयत नंबर 13 to 17 ऑफ दिस सूरा। 13 नंबर में क्या आया था? फक्कु रकबा, गुलाम आजाद करना। वहां से लेके खाना खिलाना, किस किस को खाना खिलाना, फिर ईमान लाना, फिर तवासी बिल सब्र, तवासी बिल मरहमा, ये सारे काम जो नहीं करता वो है वल्लजीना कफरू बि आयातिना। उन लोगों के लिए क्या है? हुम असहाबुल मशअमा, ये लोग साथी होंगे। मशअमा, लेफ्ट हैंड वाले लोग, जिनके जिनके अमाल नामे उनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे। ये सेल्फिश लोग, बदबख्त, मनहूस, नहुसत वाले लोग, ये इनके ये फेलियर्स है सारे। कहाँ जाएंगे ये? जिनके अमाल नामे लेफ्ट हैंड में दिए जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताओ? जहन्नुम में। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिन। अल्लाहु अकबर। क्योंकि उन्होंने ये सारे अच्छे अच्छे अमाल नहीं किए, सिर्फ अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी। उनके लिए अल्लाह ताला ने 1 आयत 20 फरमा दिया, अलैहिम, इन्हीं लोगों के ऊपर, नारुन, जहन्नम की आग इनके ऊपर होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। कैसी होगी ये आग? मुअस्वदा, आग नीचे भी होगी, उसमें ये फेंके जाएंगे, ऊपर भी आग, और फिर ऊपर से जहन्नम का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। मुअस्सदा का मतलब होता है दरवाजा बंद कर देना। वो तंदूर के अंदर, जहन्नम की अंदर ही जलते जलते कोयला हो जाएंगे। भागने की कोई सूरत, बचने की कोई सूरत ना होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अभी भी तुम जिंदा हो। खुशखबरी है, हम कुरान पढ़ रहे हैं ना इस वक्त, जिंदा है कि नहीं हम लोग? अल्लाह का शुक्र है, अभी तक मौका है कि हम खुद चुने कि अमाल नामा कौन से हाथ में चाहिए, राइट या लेफ्ट। उसके लिए कौन से काम करने हैं, अपनी मर्जी के या अल्लाह के बताए हुए काम। एक इंसान जो गुलामी में है, सताया हुआ, अगर तुम उसे आजाद करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें इस जहन्नम से आजाद और निजात दे देंगे। तुम किसी को खाना खिलाते हो जो भूखा है, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में जन्नत के मेवे और फल खिलाएगा इंशाल्लाह। यतीम, यतीम के बारे में अभी 2 उंगलियां हमने मिला लिए थे कि यतीम का ख्याल रखोगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हाउ मच इट टचेस मी, कि इतने करीब उनके साथ में होंगी जन्नत में। क्या मैं इस काबिल हूं? नहीं। अपने आप को इस काबिल बनाने के लिए अल्लाह ने हमें ये रास्ता बताया है कि कैसे तुम उस लेवल तक भी पहुंच सकते हो। कोई मुश्किल नहीं है। ये नहीं कहा गया कि जिस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगे वहां तुम पहुंच भी नहीं सकते, ऐसे नहीं फरमाया। फरमाया यतीमों के साथ करो। ये कितनी बार हम पढ़ चुके हैं और कितना हम करते हैं बताओ। फिर कहाँ है मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? कहाँ है ख्वाहिश जन्नत की? क्योंकि अमल में तो नजर ही नहीं आता। व्हाट आर वी डूइंग, इजंट इट? अपने आप से हम पूछेंगे, और अगर हम करते भी हैं तो ये सोचे कि वी आर गोइंग वेरी स्लो, अभी और करना है, और करना है इंशाल्लाह। यस, आई वाज सेइंग हम विल कम बैक टू द वर्ड मरहमा। क्या आप लोग को ये वर्ड अच्छा लगा? ये क्या है? वतवासौ बिल मरहमा, आयत 17 में।
کہ اتنی زیادہ میرے اندر نرمی، رحمت، ہمدردی ہو کہ میری وہ رحمت اتنی زیادہ جوش مارے کہ وہ جھلکے. کہاں جھلکے؟ میرے عمل میں، میرے چہرے پر، میری آنکھوں میں. ہر ایک کے لیے محبت، ہر ایک کے لیے ویل وشنگ، چاہے غریب ہو، امیر ہو، یتیم ہو، رشتہ دار ہو یا نہ ہو. ابھی اس مرحمہ کی لسٹ میں آپ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ کوئی چانس ہے کسی سے جھگڑے کرنے کا، کسی سے دشمنی نبھانے کا، کسی سے حسد یا جلن کرنے کا کوئی چانس ہے؟ وہ سب کون اکساتا ہے ہمیں جلن، حسد، جھگڑے کے لیے؟ شیطان. ہے نا؟ تو یہ کام اگر ہمیں کرنے ہیں نا تو وی ہیو ٹو رائز اباؤ. وہ شیطان کو ہرانا پڑے گا. سوریا وہ کون سی حدیث ہے کہ ہم شیطان کو پنچ مار سکتے؟ کون سی حدیث؟ کسی کو یاد ہے؟ جی باجی، بتاؤ جلدی سوریا. جب ہم صبح صدقہ کرتے ہیں تو ہم شیطان کے جبڑے توڑ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. شیطان کو ہرانا ہوگا یہ سب کام کرنے کے لیے. کہ تو آ تو صحیح میرے پاس، تو اکسا تو صحیح مجھے، تو مجھے بھڑکا تو صحیح، مجھے غصہ تو دلا. رک تو آ، تیرا جبڑا میں توڑتی ہوں. کیسے؟ صدقہ کر کے. اب وہ صدقہ چاہے پیسے کا ہو، وہ صدقہ چاہے مسکراہٹ کا ہو، وہ صدقہ چاہے کسی کو کھانا کھلانے کا ہو، یا کسی کو ایک اچھی بات یا صبر خود بھی کرنا، دوسرے کو کرانا، کسی سے اچھی بات، کسی سے ہاتھ ملانا، یہ سب کچھ صدقہ ہے. کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے. تو اس طرح ہم روز جبڑے توڑے شیطان کے، پھر اس کی کیا مجال کی وہ آئے اور مجھے بہکائے انشاءاللہ. تو یہ مرحمہ اب ہمیں سب کو وتواصوا بالمرحمہ کرنا ہے. ذرا سا بھی غصہ نہیں آنے دینے کا. ذرا سا کسی کے لیے برا خیال آئے، جلدی سے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لو کہ اللہ یہ کیوں آیا میرے دل میں یہ خیال؟ مجھے نہیں کسی سے نفرت کرنی، مجھے نہیں کسی سے جلنا، مجھے نہیں کسی کی بری بات کرنی. اللہ تو ناراض ہوتا ہے نا ان لوگوں سے. تو بس نرمی، پیار، محبت، مدد، ہیلپ انشاءاللہ. اور یہ سب کرنے کے لیے ہمیں اب بہت سی پیاری پیاری حدیثیں ہم پڑھیں گے، اور یہ حدیثیں ہمیں یاد کرنی ہے تاکہ ہم ان کاموں کو کر سکے جو کرنے کا حکم ہم کو اللہ نے دیا ہے. کچھ حدیثیں آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہو. پہلے کچھ حدیثیں میں پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ، پھر آپ ریڈی رکھنا اپنی ایک ایک حدیث پڑھنے کے لیے تاکہ آپ لوگ کو بھی موقع ملے. لاسٹ کلاس میں ایک حدیث پڑھی تھی میں، جس کے لیے مجھے بہت سے میسیجز آئے کہ باجی یہ حدیث ہم کو بہت پسند آئی. تو وہیں سے پھر سے شروع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا اسے قیامت کے دن نور ملے گا. نور. ہاؤ بیوٹیفل. ہمارے ماں باپ کے لیے خوش بھی ہونا ہے، دعا بھی کرنی ہے، خود کے لیے بھی کہ اللہ آخری دم تک مجھے اسلام پر قائم رکھنا تاکہ قیامت کے دن مجھے اس کا نور مل سکے. نیکسٹ حدیث مسند احمد کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ذکر کے لیے مسجد بنا دے، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے.
جو اللہ کے ذکر کے لیے کیا بنا دے؟ مسجد بنا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ایک مسجد کے لیے ہم لوگ ابھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اٹ ہیز کم ٹو اٹس کمپلیشن۔ ابھی بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو وی ہیو اے ہیلپ اے مومن گروپ، آپ اسے جوائن کر لیں۔ ہر روز وہاں پہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے ہیں، ایسے ضرورت مندوں کے لیے بھی، اور اس مسجد کے لیے ہم لوگ فی سبیل اللہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ حدیث ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ ایک تو مسجد کے بارے میں تھا کہ اللہ اس کے لیے گھر بناتا ہے، پھر قوما آگے، اور جو مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، اور جو کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے، اس آزاد کرنے والے کو، اس کا فدیہ بنا دیتا ہے اور اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حدیث اوور۔ یہ والی حدیث لاسٹ کلاس میں بھی پڑھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینا ایک ثواب ہے، مسکین کو صدقہ دینا ایک ثواب ہے، اور رشتہ دار کو دینا دوہرا اجر ہے، ڈبل ریوارڈ۔ بریکٹ میں لکھیں گے، ایک تو صدقے کا اجر اور دوسرا رشتہ داری کا حق ادا کرنا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اب میں آپ لوگ کے ساتھ اسکرین پر کچھ اور حدیثیں شیئر کرتی ہوں، ون بائی ون انشاءاللہ۔ ہم سب عورتیں ہیں، ہم سب گھر میں کھانا بناتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں گھر والوں کو، کیا وہ صدقہ ہے؟ یس۔ ہمارے شوہر، ہمارے ابا، ہمارے بھائی، بیٹے پیسے کما کے لاتے ہیں اور ہم سب کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کیا ان کے لیے صدقے کا اجر ہے؟ یس، ڈبل صدقے کا اجر ہے، کیونکہ ہم سب ان کے رشتہ دار ہیں، ماں، بہن، بھائی، بیٹی۔ تو شوہر کو یعنی کمانے والے کو بھی ڈبل اجر ہے، ہر روز کمانے کا ان کو ڈبل اجر۔ اور ہم سب عورتیں گھر میں کھانا بناتی ہے اور کھلاتی ہے کہ نہیں گھر والوں کو، تو وہ بھی ان کے لیے کیا ہے؟ کھانا کھلانے کا بہترین اجر۔ یہ حدیث کہاں سے ملی؟ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر کہاں پر چڑھتی تھی؟ کون سا پہاڑ؟ کون سا پہاڑ چڑھتی تھی؟ کوئی ہیرا۔ غار ہیرا چڑھ کے جاتی تھی۔ تو کیا ہوا؟ دیکھیے یہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آنے والی ہے، جب وہ آپ کے پاس آئے تو ان کے رب کی طرف سے انہیں سلام پہنچا دیجیے گا، اور میری طرف سے بھی، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے دیجیے جہاں نہ شور ہوگا نہ تھکن ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اگر انہیں کھانا کھلانے کے لیے اجر ہے تو کیا ہم سب کے لیے یہ حدیث ایپلیکیبل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہو سکتی ہے۔ تو وائی ناٹ؟ تو جب ہم اپنے گھر والوں کو کھانا کھلائے، بڑے پیار سے، محبت سے، خوشی سے کھلائے اور اجر کی امید کے ساتھ کھلائے، اور یہ تو گھر والوں کو کھلانے کی بات ہوئی، پھر باقی غریب، مسکین، یتیم، ان کے بارے میں کیا؟ ان کے بارے میں بھی حدیث ملتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت کرو۔ کیا فرمایا؟ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت کرو۔
بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، جن کے پیٹ آلریڈی بھرے ہیں وہ نہیں. نیکسٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا، کیا فرمایا؟ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے. سبحان اللہ. تب 3 طرح کے لوگ ہیں یہاں پر. ایک ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، ایک ہے جو اتنی عبادت کرتا ہے کہ دنوں میں روزے اور راتوں میں تہجد، قیام اللیل. اگر تم ان لوگوں کی طرح اجر چاہتے ہو تو کیا کرو؟ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرو، ان کی مدد کرو، ان کو اپلفٹ کرو. سبحان اللہ. نیکسٹ حدیث. کیا یہ حدیث کچھ امپیکٹ کر رہی ہے ہمارے اوپر یا نہیں؟ جی باجی بالکل. دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو کمزور معذور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مدد اور رزق دیا جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت. یعنی مجھے جو رزق مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں وہ مجھے کیوں مل رہا ہے؟ اسی لیے کہ میں اس رزق میں سے کمزور معذور لوگوں کی ہیلپ کروں، اور ان کی دعائیں جو مجھے ملتی ہے نا، ان کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے یہ رزق مل رہا ہے. میرے مال میں ان کا حصہ ہے، اور جب میں ان کی مدد کرتی ہوں تو ان کی دعائیں ملتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور رزق دیتے ہیں، پھر میں اور ان کی مدد کرتی ہوں، پھر وہ مجھے اور دعائیں دیتے ہیں، پھر اللہ مجھے اور رزق دیتا ہے. سبحان اللہ. دس از دا ویشیس سائیکل. ہاں بیوٹیفل. تو کیا کمانا ہے ہمیں؟ کمزور اور معذور کی دعائیں. انشاءاللہ. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے مسلمان کا اسلام افضل ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ہماری زبان اور ہماری ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی ایک طرف نیکیاں کرو اور دوسری طرف اپنی زبان پر قابو، اپنے ہاتھوں پر قابو، یعنی خود بھی صبر کرنا ہے اور دوسری طرف نیکیاں بھی کرنی ہے. یہ بیلنس کیا ہے؟ یہ تقوی کا بیلنس ہے. ایک اور صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے. آنت مینس انٹسٹائن. مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے، یعنی کم کھاتا ہے، اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا رہتا ہے، یعنی بہت زیادہ کھاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اب ذرا چیک کرو کہ ہم لوگ مسلمان ہیں یا کافر کی لسٹ میں آ رہے ہیں. کام تو کافروں والا کرتے ہیں، کھانا 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 کھانا، صبح سے رات تک صرف کھانے کی فکر، آدھی رات تک کھانا. رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور ہماری فکریں ساری
खाने की, हमारा मार्केट फ्लरिशिंग विथ फूड आइटम्स। सही है गलत है? सही है बाजी। फिर हम मुसलमान हैं या कौन सी लिस्ट में जा रहे हैं? So isn't this an eye opener for us? Allahu Akbar. We are changing now after hearing and learning. Alhamdulillah, that's nice. But we still have a long way to go, isn't it? अभी हमें और ज्यादा सीखना है और ज्यादा सुधरना है इंशाल्लाह। सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब में मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत उस शख्स से है जिसके अखलाक ज्यादा अच्छे हैं। और अखलाक अच्छे होने का सबूत ये सारे आमाल है जो हमें करने हैं। अखलाक अच्छा होने का मतलब ये कि भाई निगाहें नीची किए, है ना, निगाहें नीची किए और ना किसी से डांटे ना किसी को कुछ बोले, अपना चुपचाप चले गए, ये है अखलाक का मतलब। निगाहें नीचे रखने का मतलब ये नहीं, इसका मतलब कि हर एक का दुख दर्द समझे और जो कुछ मैं कर सकती हूँ अपनी जान से, माल से, हर तरीके से, अपने ईमान से, अपने अमाल से हर एक की मदद करें इंशाल्लाह, तो होंगे अखलाक बेहतरीन। चले अभी आप लोग कुछ हदीस मुझे सुनाइए, एक एक हदीस आप लोग को सुनानी है इसी टॉपिक से रिलेटेड। रेडी आप लोग? Who all wants to read one hadith about these topics? Quick. फहीम आंटी, एक हदीस। रेडी रहिए प्लीज, डोंट वेस्ट टाइम। बाजी मैं बोलूं? सना, यस। बाजी, जो इंसान किसी यतीम की किफालत करता है तो उसके सर पर जब हाथ फेरता है तो जितने बाल उसके हाथों को छूते हैं उतना अजर मिलता है बाजी। इन वेरी गुड। आप लोग को हदीस पढ़नी है, ओके? हदीस के अल्फाज पढ़ के सुनाने हैं। शाइला। अस्सलाम वालेकुम बाजी। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल को समेट समेट कर ना रखो वरना अल्लाह ताला भी तुमसे माल को रोक लेगा। हदीस ओवर। वेरी गुड। फहीम आंटी। हदीस कुदसी है बाजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ आदम की औलाद, तो बड़ी है बाजी हदीस। हाँ, पढ़िए जल्दी पढ़िए। हाँ, ऐ आदम की औलाद, मैंने बड़ी बड़ी और बहुत ज्यादा नेमतें तुझको अता की जिसको गिन भी नहीं सकता और ना शुक्र अदा करने की ताकत है। मेरी ये नेमत भी है कि तुझे देखने के लिए दो आंखें दी, फिर उन पर पलकों का गिलाफ बनाया, फिर उन आंखों से मेरी हलाल की हुई चीजें देख और हराम चीजें तेरे सामने आए तो इन दोनों आंखों को बंद कर ले। और मैंने तुझे जबान दी है और इसका गिलाफ भी इनायत फरमाया है, वो है दो होंठ। मेरी मर्जी की बातें जबान से निकाल और मना की हुई बातों से जबान बंद कर ले। मैंने तुझे शर्मगाह भी दी है और उसका पर्दा भी अता फरमाया है। हलाल जगह बेशक इस्तेमाल कर और हराम जगह पर पर्दा डाल दे। ऐ आदम के बेटे, तू मेरी नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे अजाब के सहने की ताकत भी नहीं रखता। ओवर। बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। एहतसाब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले मेरे नूर के मिंबर पर होंगे। ये देखो कि ये देखकर तमाम अंबिया रश्क करेंगे। हदीस ओवर। वेरी गुड। आपस में एक दूसरे से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करेंगे। एनीबडी एल्स विद द हदीस? शाइला। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सीधे हाथ से सदका करे और बाएं हाथ को भी मालूम ना हो वो अर्श के साये में होगा। हदीस ओवर। बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। तहजीब। जी बाजी। ते- हजरत हजरत अबूजर रजी अल्लाह हजरत पढ़िए अबूजर पढ़िए।
ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना सदका है, तुम्हारा किसी को नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना सदका है, किसी भूले हुए को रास्ता बताना सदका है, कमजोर निगाह वाले को रास्ता दिखाना सदका है, पत्थर कांटा हड्डी वगैरह का रास्ते से हटा देना सदका है, और तुम्हारे अपने डोल से अपने भाई को डोल में पानी डाल देना सदका है. माशाअल्लाह, हम ये सब कुछ करेंगे इंशाअल्लाह. चांद आंटी. जी, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी तंगदस्त को मोहलत दी या इसका कर्ज ही माफ कर दिया, अल्लाह इसे कयामत के दिन अपने साये में जगह देगा. हदीस. बेशक अल्हम्दुलिल्लाह. रिजवाना. हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबान का वजन बहुत ही हल्का होता है मगर बहुत कम लोग ही इसे संभाल पाते हैं. बहुत अच्छे. खदीजा आंटी. अस्सलामुअलैकुम. हदीस का मफहूम है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, अर्श वाला तुम पर रहम करेगा. बहुत अच्छे, इंशाल्लाह. आयशा. हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान भी रहम करता है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा. बेशक इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम बाजी. वालेकुम सलाम. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सही मोमिन वो है एक आपकी मुसलमान आवाज डिस्टर्ब है बेटा, जबान. नहीं आ रही आपकी आवाज. सुरैया आप पढ़ लो. हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सदका रब ताला के गुस्से को ठंडा कर देता है और बुरी मौत को दूर करता है. ये तिरमिजी की हदीस है, हदीस नंबर 664. माशाल्लाह, वेरी गुड. अभी एक दो हदीस और मैं भी पढ़ देती हूँ, लिख लीजिए अगर लिखना है. हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान भी रहम करता है. ये जो मरहमा पढ़े थे हमने, रहम करने वालों पर रहमान भी रहम करता है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा. हदीस ओवर. अभी एक और हदीस है ना, अब ये डराने वाली हदीस. ये हदीस एकदम छोटी सी है पर लिख लो. हदीस का मफहूम है, जो रहम ना करे उस पर रहम नहीं किया जाएगा. हदीस ओवर. अब ये कितनी डराने वाली है कि जो रहम ना करे उस पर रहम नहीं किया जाएगा. जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और बड़ों के हक ना समझे, वो हम में से ही नहीं यानी मुसलमान ही नहीं. जो क्या ना करे, छोटों पर रहम ना करे और बड़ों के हक ना समझे, वो हम में से ही नहीं. जब कयामत का दिन आएगा, अभी सुन लीजिए, जब कयामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला हुक्म देगा जिससे हर सरकश को, हर एक शैतान को, हर उस शख्स को जिसकी शरारत की वजह से दुनिया में लोग डरते थे, ऐसे सभी लोगों को लोहे की जंजीरों से मजबूत बांध दिया जाएगा. फिर उन्हें जहन्नम में झोंक दिया जाएगा. फिर उनके ऊपर जहन्नम बंद कर दी जाएगी. फिर अल्लाह की कसम, कभी भी उनके कदम टिकेंगे ही नहीं. अल्लाह की कसम, उन्हें कभी भी आसमान का सूरज दिखाई न देगा. अल्लाह की कसम, कभी आराम से उनकी आंखें लगेगी ही नहीं. अल्लाह की कसम, उन्हें कभी कोई मजे की चीज खाने पीने को मिलेगी ही नहीं. ये इब्ने अबी हातिम की रिवायत है. अल्लाह ताला हम सबको अपनी नाराजगी से बचाए, ऐसे अमाल की तौफीक अता करे कि हम बस अल्लाह को राजी करने वाले अमाल करें. अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा ले, हम सबके अमाल नामे हमारे राइट हैंड में दे
اور ہر روز اسی طرح جو کچھ ہم پڑھتے ہیں تو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا.